السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں؟ سیجیٹیریس سائن میں ایک اور آپ کا سفر جاری و ساری ہے، اور آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ بھی مسافر بن چکا ہے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے، مارس ہے۔ مارس جناب ٹریول کرتے کرتے اس وقت سیجیٹیریس ہاؤس یعنی آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، 9th ہاؤس میں جب یہ پلینٹ آتا ہے تو وہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی خواہشات، زندگی کے گولز، وہ چیزیں پوری کرنے والی جو ہوتی ہیں، کام، نامکمل کام، ان کے اوپر فوکسڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سال کا اینڈ ہونے جا رہا ہے اور لانگ ٹرم جسے کہتے ہیں کہ پلان بنائے جاتے ہیں کہ جو 2023 سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور آپ کو اپنے ان معاملات کو اس سے پہلے مکمل کرنا ہوگا، ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوگا، یعنی جسے ہم دوسری صورت میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کرنے والا پروسیس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوپیٹر جیسے آپ کو میں اکثر بتاتا ہی ہوں کہ آپ کا جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، یہ ستارہ آپ کے انکم ہاؤس میں بھی موجود ہے۔ زبردست اچھے سائن سے شائن دے رہا، آپ کی زندگی کے لیے آسانیاں لے کے آ رہا ہے، مالی معاملات میں بہتری لے کے آ رہا ہے۔ البتہ سیٹرن زحل جو ہے یہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے، تھوڑا سا تنگ اس سینس میں کر رہا ہے کہ جہاں آپ کی کوششوں کے باوجود کریئر اور چیزوں میں ذرا سی ڈیلے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو کسی لیگل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا جن کے لیگل معاملات چل رہے ہیں، انہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹف اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کے اپنے ذہن میں کچھ تیزیاں ہوں گی، لیکن تیزی کی بجائے وہاں پہ پرابلمز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کیفیت کچھ عرصے کے لیے زیادہ رہے گی۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگوں کے لیے خاص کر زیادہ اہم ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ سیٹرن اینڈ سن جب اسکوئر بنتی ہے اور ایک خاص اینگل پہ جا کے بنتی ہے ایسے ایریز کی، تو ان کے لیے زیادہ ہوگا کہ اپنے معاملات زندگی اور آفیشیل معاملات کو بڑی آنیسٹی کے ساتھ چلائیں، کیئرفلی ہو کر چلائیں، اسپیشلی جہاں فائنینشیل مینجمنٹ یا مالی معاملات کی اپروولز یا اس طرح کی میٹنگز ہوں، جہاں بیٹھ کے آپ کی جسے کہتے ہیں اوپینین ان بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ رہی ہو، تو وہاں اپنے ڈاکومنٹیشن اور چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا۔ بچوں سے متعلق یہ معاملہ جو ہے بڑا زبردست بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کے معاملات، سفر اس سے ریلیٹڈ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی، ینگسٹر چھوٹے بچوں کے لیے ایریز سے ریلیٹڈ اگر ہیں، یعنی تو ان کو شادی، ان کی کریئر، ان کی پرسنل لائف مینجمنٹ، اس سے ریلیٹڈ آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ سوشل سرکل آپ کا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فرینڈس اینڈ جو ہے اچھا سرکل ہے، وہاں سپورٹس کے فیکٹر بھی اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں آپ کے لیے آسانیاں تیار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آغاز میں ہی کہی تھی، میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملات گورنمنٹ، لا اور لیگل معاملات جہاں جہاں بھی کچھ منسلک ہوں گے، وہاں آپ کو بس بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سال کے اینڈ میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ACRs وغیرہ لکھی جاتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہاں اپنے معاملات کو ٹھیک کیجیے۔ اسپیشلی ایک ایریا لا سے متعلق کیا تھا، دوسرا میں یہ آپ سے کہوں گا کہ فورسز سے ریلیٹڈ بھی، پولیس، آرمی، اس سائن سے ریلیٹڈ چونکہ ہوتے ہیں، تو اس سائن کے ساتھ چیزیں اپنی تو بہت ہیں، لیکن سیٹرن اسکوئر جب بن جاتی ہے تو پھر معاملات کو تھوڑا سا الجھا دیتی ہے۔ تو الجھے ہوئے معاملات میں ذرا سا آپ نے ٹھیک رکھنا ہے۔ اور رومانس کے معاملے میں جناب آپ کا ستارہ بڑا رائز کر رہا ہے اور بڑا تیزی سے چل رہا ہے، اور بلکہ یہ عموماً اس طرح کا ہوتا ہے جہاں اپوزٹ جینڈر میں خاصے ایج ڈفرینس کے ساتھ کوئی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بہت سائڈ پہ ایج ڈفرینس چھوٹا اور ایج ڈفرینس بڑا، اور دونوں جینڈرز کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی شادی وغیرہ سے متعلق تو میں نے بات کر بھی دی تھی۔ آپ اپنا بھی اگر میرٹل سائن سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا کرنے کے لیے پیرنٹس اور لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹائم فیوریبل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی پرپوزل آتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے تو فوری طور پہ فائنلائز بھی ہو۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے معاملات میں اب تھوڑی تھوڑی تاخیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ذرا سا یہ بھی دیکھنا ہے، مارس اور سیٹرن کی جب یہ اسکوئر بنتی ہے تو خدا نخواستہ یہ مزاج کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ خطرناک اس سینس میں ہو سکتی ہے کہ ذرا سا کیئرفلی چیزوں کو ہینڈل کیجیے گا۔ گاڑی کی رفتار، بجلی،
گلاس شیشہ ہینڈلنگ کرنا، ایسی ساری چیزیں جہاں آپ کے ساتھ ہوں وہاں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اگر آپ ایسے معاملات کو چھیڑتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، مائنر انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ پرون کہا جاتا ہے۔ سیٹرن جب یہ پرون ہوتا ہے، خاص کے ساتھ اسکیئر بناتا ہے، تو وہاں یہ ایکسیڈنٹ پرون قسم کی چیزیں کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنا رولنگ پلانٹ، اس کے اندر تیزی ذرا سی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو لہٰذا اپنی تیزی کو آپ نے مینج کرنا ہے، آہستہ آہستہ چلنا ہے، رفتار کو بھی چلنا ہے۔ اور اسپیشلی میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ ڈرائیونگ کے ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہوگی۔ وہاں پہ ایک ہوتا ہے اسکیٹرڈ مائنڈ، آپ بہت سی چیزیں سوچ رہے ہیں اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوچتے سوچتے کسی چیز کو ہٹ کر بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کا سائن ذرا سا۔ میں احتیاط کا تقاضا کہتا ہوں، ڈرانے کی بات نہیں کرتا۔ بی کیئرفل، ٹیک کیئر۔ یہ جناب آپ کے ستاروں کی صورتحال ہے، اور اس ختم ہونے سے پہلے میری آپ کے ساتھ ریکویسٹ کہ جناب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا۔ اور سبسکرائب کرنے والے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سبسکرائب تو کیا تھا لیکن آپ کا پروگرام آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ جناب اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ اسے سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن دبائیے گا، نوٹیفیکیشن پریس کیجیے گا۔ یہ جب کریں گے تو جیسے ہی نیا پروگرام لوڈ ہوگا آپ کو فوراً اس کا پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے سننے والے اسپیشلی جو پاکستان سے باہر ہیں، خاص کر ہماری ایک بہت بڑی تعداد انڈیا میں موجود ہے، مجھے یہ سن کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ بہت سے کلائنٹس بھی مجھے وہاں سے رابطے میں ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جناب کہ آپ کا بہت شکریہ، اور پروگرام کو دیکھیے، اپنے علاقے میں اس کو مزید شیئر کیجیے گا۔ اور آپ کو سوالات کا میں کوئی چاہیے، جیسا کہ ہم جواب دیتے بھی ہیں اپنے ایک پروگرام میں، تو اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو، سوال ہو، کچھ ہو، تو ضرور پوچھیے، ہم آپ کا جواب خوشی سے دیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جناب آپ کا رولنگ پلانٹ وینس موو کر رہا ہے اور آپ کے سروس ہاؤس میں ہے، بڑے اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جوپیٹر، یہ تو اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ جیسا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے 12th ہاؤس میں ہے۔ کچھ لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگوں کے لیے اس وقت یہ وقت اچھا ہے، ری آرگنائز کرنے کا، لانگ ٹرم پلاننگ سیٹ کرنے کا، ماضی میں جانے کا، ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے مستقبل کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ البتہ ایسے کچھ لوگ جن کے کچھ سائن جو ہیں میچ نہیں کرتے ٹورس ایرین، ان کو پرابلمز ہو سکتی ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ جہاں چیزیں پہلے بہتر تھیں اب چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ فائنینشیل میٹرز آپ کے اس ویک میں ذرا ڈیفیکلٹ رہیں گے۔ ریسیویبلز اگر کہیں سے اماؤنٹ آنا ہے تو پیمنٹ ریسیو کرنے میں مشکل ہوگی۔ پیمنٹ اگر آپ نے دینی ہے تو آپ کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ انسیکیورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے سروس میں، اپنے جاب میں، اپنی بزنس اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فیل ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے مندہ ہے، اور آگے بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ بالکل ایسا سائن ہوتا ہوا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا چھوٹا سا سائیکل ہے، یہ 20-25 دنوں کا سائیکل ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آگے جا کے بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی جناب، جہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلاننگ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پلان کرنے کے لیے چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ یہ سائن اس طرح کا ہے جہاں ماضی میں لے کے جاتا ہے آپ کو ٹورس ایرینز کو۔ اور دو طرح کے ٹورس ایرین کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ینگ ٹورس ایرین سے مراد میری یہ ہے کہ جن کی ایج بلو 20 ہے، کریئر میں ان کو بہت اچھا ٹائم ہوگا۔ پروفیشنل کالجز میں پڑھنے والوں کے لیے کنسنٹریشن کا ایشو ہو سکتا ہے، یعنی آپ جس طریقے سے پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے، پڑھتے ہوئے دل اچاٹ ہو سکتا ہے، کنسنٹریٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جتنی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بنتی ہے کہ اگر ٹورس ایرین 36 کی ایج کے ہیں اور آپ اپنا پرسنل پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یوں دکھائی دے گا
کہ جیسے آپ کو تھوڑے سے پرابلمس آ رہے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں، اسپیشلی اگر آپ کا یہ پارٹنرشپ بیسڈ بزنس ہے تو وہاں پہ آپ کو ذرا سا چیلنج ہوگا. اس کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے، اور بزنس کے معاملے میں جتنے بھی پارٹنرز ہیں سارے مل کے آپس میں ڈسکشن کیجیے گا. ٹائم ٹو ٹائم آپ کا بیٹھنا، بات کرنا، پرابلمس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. لیٹر ایج ٹورسیرین یعنی 60 یعنی 40-50 اینڈ ابو جو بھی ہیں، ان کو ہیلتھ سے متعلق بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اسپیشلی اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ اپنی روٹین، واک، ان چیزوں کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے، زیادہ کام کرنا ہے. فیملی سے ریلیٹڈ سٹریس ہے، بچوں سے متعلق اگر کوئی سٹریس ہے تو ڈسٹینس نہ کیجیے گا، بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے، بات کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ کہ جب اپنا پلانٹری پوزیشن ایسا ہو جو ایک خاص ایریا میں جا کے بیٹھا ہو تو وہاں پہ کچھ وہم ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کہیں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ بات جو آپ کے دماغ میں آتی ہے، جو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہو، درست ہو، وہ بھی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے. اس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ساتھ جیسا میں نے ہیلتھ سے میں اتنا ٹورسیرین کو یوزلی آپ ہیلتھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب پلانٹری پوزیشن کچھ ایسی ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. چونکہ آپ کا 8th ہاؤس اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ستاروں کے انفلوئنس میں ہے، رولنگ پلینٹ خود وہاں سے جمپ کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا سلو پیس پہ چلنا ہے، لائف کو آہستہ آہستہ موو کرنا ہے، سلو پیس پہ چلنا ہے. کوئی بات ہو جائے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کسی سے کوئی بحث مباحثے میں مبتلا ہوں، اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، بحث زیادہ نہ کیجیے گا. بات جسے کہتے ہیں نا کہ بحث کی بات بگڑ سکتی ہے، ذاتی اناد پہ اتر سکتی ہے. تو یہ آپ کا اپنا بھی جو جسے کہتے ہیں سائن ہے، تھوڑا سا اگریسو سائن ہے، تو اگریسو سائن جب ہوتا ہے تو یہاں مشکلات ہوتی ہیں. فیمیل سائن سے ریلیٹڈ میں کہوں گا کہ ٹورسیرین فیمیل کے لیے بہت اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کے ریلیشن شپ رشتوں کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے. پرسنل رومانٹک یہ لائف جو ہے بڑی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ احتیاط کا تقاضا بہت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہیں، نئے آنے والے دکھائی بظاہر بڑے امپریسو ہوتے ہیں، لیکن لیٹر ایج میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ مثبت نہیں تھے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوں. تو یہ ایک ملی جلی سی کیفیت ہے. فائنینشیل معاملات میں بھی میں یہ کہوں گا کہ یس، آپ کی ڈسٹینس اماؤنٹ، دور سے آنے والی رقوم جو ہیں وہ ریسیویبل جو ہیں ان میں آسانی ہوگی، لیکن کرنٹ بزنس جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کیش فلو ذرا سا بہتر نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ذرا سا امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کو. یہ جناب آپ کی صورتحال ہے ستاروں کی اس ہفتے کی. نیکسٹ ویک انشاءاللہ جو بھی پوزیشن ہوئی لے کے آؤں گا. اپنا خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے میری پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو بتائیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی سب محبت پیار سے ہوں، خیریت سے ہوں. آپ کا جناب پلانٹری پوزیشن اس وقت 3-4 چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور انڈیکیٹ یہ کر رہی ہے کہ کبھی کبھی ہم زندگی میں اپنے معاملات زندگی سے تھک کر اپنے بہت سے معاملات کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں. یعنی یوں ہوتا ہے کہ اپنا ذہن، اپنی سوچ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار یہ معاملات زندگی ہیں، اکیلے کرتے کرتے تھک چکا ہوں، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کیجیے، گائیڈ کیجیے. یہ بڑا اچھا سائن ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کمفرٹ اور ریلیف دینے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے. اسپیشلی ایسے لوگ جن کا کنسٹرکشن ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، ڈیزائن، کریٹیوٹی سے ریلیٹڈ تعلق ہے، لکھنے لکھانے سے تعلق ہے، تو ایٹ ٹائم آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کے پاس نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ذہن میں گونج تو رہی ہیں، فلائی تو کر رہی ہیں، لیکن کاغذ کے اوپر نہیں اتر رہی، کوئی شیپ یا کوئی شکل نہیں لے رہی. اس طرح کی صورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس میں یوں بھی ہے کہ آپ اپنے جینڈر سے ہٹ کے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ آسان ہوگا. یعنی آفس اسٹاف میں میل ہیں تو فیمیل، فیمیل ہے تو میل.
ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ اگر یہ کوئی کام دیں گے تو آپ کے لیے اس میں زیادہ بہتر اپرچونٹی. یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اف یو ہیو دا فیسلٹی کہ آپ کے پاس گروپ آف فرینڈز اس طرح کا ہے یا کولیگ کا ایسا ہے جہاں ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے میں, ادروائز تو آپ جو بھی ہیں آپ کو خود ہی دیکھنا اور کام کرنا پڑے گا. ینگسٹر جیمنائز کو میں بہت احتیاط کا تقاضا دوں گا, کیونکہ یہاں پہ آپ ایموشنل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جذباتی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. رومانٹک لائف جو ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور کسی خاص انفیچویشن یا کسی رومانس میں مبتلا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں اور اپنی جسے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں جسے گھوڑا بھاگتا ہے تنابیں کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, یہ بھی چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, لیکن ذرا سا احتیاط کے ساتھ, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں, ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کسی کو حاصل کرنے کے لیے, کسی کو پانے کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم بتانے کے لیے. بالکل ایسا ہوتا ہے, نیچرل ہے, سائن ہے, موڈ ہے, مزاج ہے, چیزیں بنتی رہتی ہیں, ابلتی رہتی ہیں, نئے نئے پیٹرن بنتے رہتے ہیں, لیکن آف کورس دیر مسٹ بی سم لمٹ. بس میں مختصراً یہی کہوں گا, دیر مسٹ بی سم لمٹس. اپنا کنٹرول اپنے پاس ہونا چاہیے تھوڑا سا. جناب, کریئر سے ریلیٹڈ جو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اس میں یہ کہوں گا کہ اچھا سائن ہے اگر آپ کوئی فیملی پراپرٹی یا ایسی ریئل اسٹیٹ, ایسی پراپرٹی جس سے آپ کو کوئی انکم آ رہی ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کا یعنی ایک ٹیننٹ جا رہا ہے, نیا ٹیننٹ آ رہا ہے, یا کوئی جوائنٹ فیملی پراپرٹیز ہے جس میں کچھ عرصے سے بلاکیج تھا, اس کے بارے میں بھی ڈسکشن اگر آپ کرنے چلے جا رہے ہیں, اس کے معاملات کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہتر سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور ڈیڈ پڑی ہوئی چیزیں جو آپ کو بڑے عرصے سے بند تھی, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, اب ان کو آپ استعمال کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ ریٹرن لے سکتے ہیں. یہ جناب ہے ایک اینگل. دوسرا, بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا فیوچر پلاننگ اور انویسٹمنٹ سے متعلق آپ نے محتاط رہنا ہے. کنسلٹنسی زیادہ کرنی ہے, مشاورت زیادہ کرنی ہے, اور سوچ بچار کے بعد پھر ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اسٹاک ایکسچینج ان دنوں بہت ہائی جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کا اسٹاک میں بزنس ہے, اسٹاک میں آپ کر رہے ہیں, تو یہ جو اسپیکولیشن بزنس جسے کہا جاتا ہے, اس بزنس میں بھی آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو کے کام کرنا ہے. جہاں لاسٹ ویک یہ کلوز ہوا تھا بہت ہائی کے اوپر, نیا ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے, جو منڈے سے ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوگا, تقریباً 27 کے قریب جا کے ہم جب بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ چیزیں شاید ویسی نہ ہوں جیسی لاسٹ ویک میں کلوز ہوئی تھیں. تو لہٰذا وہی گہما گہمی, وہی سرگرمی نہیں رکھنی, بلکہ تھوڑا سا سلو پیس کے اوپر کھیلنا ہے. اور گورنمنٹ سروس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے ٹائم بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب. اب پروموشن چیزیں ایسی ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ اگر آپ کی رکی ہوئی ہیں, اس کو بھی اگر آپ موو کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں, یا کہیں اور نکلنا چاہتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں, کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کا رسپانس بھی آپ کو اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ڈومیسٹک افیئرز جو ہیں یہ تھوڑے سے انڈر ڈسکشنز ہوں گے. گھر کی رینوویشن, خاص کر خواتین کے لیے گھر کی رینوویشن چیزیں اگر آپ کام کرنے جا رہی ہیں, اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوگی, فائنینشیل میٹرز ہوں گے, تو وہ جب تک چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں, جب تک چیزیں فائنلائز نہ ہوں, اس وقت تک کوئی سٹیپ نہ لیجیے گا. اس کی وجہ کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اگر کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک سٹیج پہ جا کے رکتا ہوا دکھائی دیتا ہے ڈیو ٹو شارٹیج آف فنڈس. اگر فنڈس سفیشینٹ موجود ہیں, سارا کچھ ہے, تو پھر بلا شبہ آپ انیشیٹو لیجیے گا. بچوں سے متعلق یہ ٹائم اچھا دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک چیز دکھائی دیتی ہے, آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ بچے آپ کی پیس پہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں, اسپیشلی ینگ بچے. آپ کو غصہ تھوڑا سا آ سکتا ہے, آپ کو لگے گا کہ بچے اسٹرانگ ہیں, اسٹبن ہیں, جس طریقے سے آپ سمجھانا چاہتے ہیں, آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے وہ شاید چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہو سکتی ہے, کوئی سبجیکٹ کے بارے میں, اسکول کے بارے میں, اور کوئی رائے, کسی شفٹنگ کے بارے میں, یہاں پڑھنا ہے, باہر جانا ہے, ان ساری چیزوں میں آپ کی بحث جو ہوگی ان کے ساتھ کچھ لا حاصل سی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ ذرا سا سلو پیس پہ چلیے گا. آپ آرڈر نہ کیجیے گا, بلکہ اوپینین اپنی دیجیے گا, اور پھر اپنی اوپینین کے بعد جیسا
ماحول بنے پھر دوبارہ بات کیجیے گا۔ یہ جناب ملی جلی سی صورتحال ہے ستاروں کی۔ اگلے ویک میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، پلیز چینل سبسکرائب کیجیے۔ اپنے لوگوں میں سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے پھیلانا ہے۔ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے جو ہم نے چند دنوں میں پورا کرنا ہے۔ آپ کی رسپانس کی وجہ سے ہم نے 5000 کیا تھا، اب ہمارا جو نیکسٹ ڈیز کا چیلنج ہے وہ 10,000 امیجیٹلی سبسکرائبر کا، اور آپ کی مدد ہوگی تو ہم انشاءاللہ جلد اس سے اچیو کریں گے، کیونکہ بہت سے پروگرام ہمارے پائپ لائن میں جس کو ہم انتظار میں ہیں کہ جیسے جیسے ہماری سبسکرپشن انکریز ہوتی ہے ہم ویسے ویسے وہ آپ تک لاتے چلے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیے۔ السلام علیکم کینسرین دوستو، کیسے ہیں؟ میں جب آج آپ کی ستاروں کی پوزیشن بنا رہا تھا پیپر پہ کہ یہ ویک کینسرین کے لیے کیسا ہوگا، تو وہ غور کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی کوئی لائن، کوئی چیز، کوئی شعر موقع کے حساب سے سمجھ آتی ہے، تو ایک شعر فوراً دماغ میں گنگنانے لگا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ زندگی ظاہر ہے بہت مزے کی چیز ہوتی ہے۔ آپ کا رولنگ پلینٹ مون ہے۔ مون ایک ایسا پلینٹ ہے، بڑا رومانٹک ہوتا ہے، بڑا سافٹ ہوتا ہے، اسٹیبل نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی اماوس ہے، کبھی جسے کہتے ہیں کہ پورن ماسی، پورے چاند کی رات ہے، اور پورے چاند کے ساتھ ساتھ ہماری ایموشنل چیزیں بھی بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یوں جو جیسے جیسے مون کی کیفیات ہوتی ہیں ویسے ہی مون سے متعلق جو افراد ہوتے ہیں جن کا رولنگ پلینٹ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی یہ خواہشات طاری ہوتی ہیں۔ تو ابھی میں نے یہ اس لیے کہا کہ بہت خوبصورت ایلیمنٹ تھا آپ کا جوپیٹر کا بنا ہوا، وہ اینٹی کلاک وائز ہوا، جوپیٹر کے ساتھ مون آ کے ٹچ ہوا، اور یہ آپ کا 11th ہاؤس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خواہشات کا پورا ہونے کا خانہ، یہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن صاحب ہوتا کیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ قدرت کے کچھ عجیب کارنامے ہیں کہ جہاں کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے وہاں نہ چاہتے چھوٹی سی ایک چیز آتی ہے جو بریک بن جاتی ہے، جو سٹاپ بن جاتی ہے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بے ساختہ کسی پھول کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ساتھ چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہیں۔ کچھ یہی صورتحال یہاں بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کی خواہشات کمال، دل مست موج میں ہے، رومانٹک ہے، اور ہر طرح سے پروگریسو ہے، کام کرنا چاہتا ہے، ایکسپینس جو ہیں وہ دماغ میں آئے ہوئے ہیں، یہ خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، لیکن فائنینشیل میٹرز یہ بتاتے ہیں کہ ابھی جیب میں اس طریقے سے پیسے آ نہیں رہے جس طریقے سے آپ نے جانے کی پلاننگ کر لی ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ کہا تھا کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا بلاکیج ہے، تھوڑا سا بلاک پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ سفر کی پلاننگ کی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ریوائز کیجیے گا، اس کے اوپر زیادہ ہوم ورک کیجیے گا۔ ٹریول پلان، فائنینشیل پلان، اسٹے کا پلان، یہ ساری چیزوں کو بریفلی ایک ایک اینگل کو آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا اور اس کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی وجہ سے کہیں نہ کوئی مائنر سی رکاوٹ یا نیگلیجنس ہو سکتی ہے۔ دوسرے اینڈ پہ کام کرنے والے آدمی تھوڑے سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اپنے پرسنل پلان میں پرابلم آ سکتی ہے۔ رولنگ پلینٹ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوپیٹر کے ساتھ ہے، جب ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی موج مستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ البتہ ایک بلاکیج جو ہے وہ ہے کریئر سے متعلق، تھوڑا سا چیلنج ہوگا آپ کو یہاں پہ۔ آپ کی خواہشات جو تھیں کہ فوری طور پہ بڑے ٹارگٹ اچیو کرنے کی، سیلز، مارکیٹنگ، اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں تھوڑی سی پرابلمس ہوگی، تھوڑے سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ ڈومیسٹک اینڈ پہ، گھریلو اور بچوں کے اینڈ پہ یہ سائن آپ کا بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک ہارمنی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اختلاف رائے ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیگم، بچے، ہسبینڈ، یعنی امیجیٹ فیملی، سبلنگز وغیرہ سارے جو بہن بھائی بھی ہیں، یہ ایک پیج پہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہت سے معاملات کے لیے۔ اچھا، یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے جہاں پھر آپ اپنے مستقبل کے رشتوں سے متعلق پلان جو ہے ان کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کو بہتر اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ صحت سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا کنسرن والا پیریڈ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کو، خدا نخواستہ جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں
جس کا علاج کروا چکے ہیں، سرجریز ہیں وہ ہو چکی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ جو بن چکی ہیں، اس معاملے میں ذرا سا آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیئرفل رہنا ہوگا. ذرا سی بھی کوئی جسے کہتے ہیں سمٹمس، ماضی کی کسی بیماری سے متعلق آپ کو اٹھتی ہے یا اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اسے ایزی نہ لیجیے گا. اسے فوری طور پہ دوبارہ اپنے ڈاکٹر مخالج سے کنسلٹ کیجیے گا، کیونکہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے ٹوٹکے کرنے کا، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وائزلی کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے جا کے اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرنے کا وقت ہوتا ہے. تو یہ وقت اس طرح کا ہے، کیئرفل ٹائم جسے میں کہوں گا، تو آپ کا کیئرفل پیریڈ ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ڈومیسٹک افیئرس، گھریلو معاملات، اس میں رینوویشن چیزیں اگر آپ نے سٹارٹ کی تھیں، پلان کی تھی، تو اس میں بھی تھوڑا سا رکاوٹ، تھوڑی سی ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہو سکتا ہے کام شروع کیا کرتے کرتے جناب کارپینٹر بھاگ گیا، پلمبر. یہ ہمارے یہاں کنسٹرکشن کا ایک ریگولر سا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ماشاءاللہ کتنے ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ اگر خاص کر جب انہیں پیمنٹ ملتی ہے تو اس کے بعد تو بابا وہ ہاتھ نہیں آتے، جب تک کہ پرانے پیسے ختم کر کے نیا ادھار سر پہ نہ چڑھا لیں واپس نہیں آتے. تو یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں کو مکمل کروانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے سامنے کمپلیٹ کروانے کی کوشش کیجیے گا. لیگل معاملات میں تھوڑا سا احتیاط سے رہنے کی کوشش کرنی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے آپ کا کوئی اپنے سینئر کے ساتھ کوئی ایشو، کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے، اسے ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. کمیونیکیشن ختم نہ کیجیے گا اور رابطے میں رہیے گا. رابطے میں رہیں گے تو کوئی ایڈورس افیکٹ نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا، تو ایڈورس ایفیکٹ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے دفتری معاملات میں تو فوری طور پہ رابطہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مارس اور سن اور سیٹرن اسکوائر بنتی ہے تو یہ سینئر سے متعلق ابہام، غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، جس کا افیکٹ آپ کی اے سی آر کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو لہٰذا بڑا کیئرفل رہیے گا. یہ جناب آپ کی ہے ستاروں کی صورتحال اس ہفتے کی. نیا ہفتہ کیا لے کے آئے گا آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے. اور جانے سے پہلے حسب معمول ایک ریکویسٹ، اور یہ میں کرتا رہوں گا، ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہے جو اچیو کرنا، جس میں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے. اپنے دوستوں میں چینلز کو ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے. بیل آئیکن دبائیے اسپیسیفک، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور آپ نے دبانا ہے تاکہ آپ کا یہ گلہ نہ رہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ آپ کا پروگرام کب آیا تھا. تھینک یو. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے اسد لیو کو ہی کہا جاتا ہے، کسی اسپیشل پرسن کو میں نہیں کہا. ویسے وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا سائن آپ کے نام کے مطابق ہو تو وہ بڑا اچھا اور بڑا بلیسنگس ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن انڈیا میں جو زوڈیکل سائن ہے ان سائن سے متعلق لوگ اپنے ناموں کو رکھتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا برتھ منتھ کون سا ہوگا. اینی ہو، یہ سر راہ بات آئی تو میرے ذہن میں آ گئی. آپ کی جناب پلانٹری پوزیشن اسد لوگوں کی بڑی زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 10th ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس بڑا اہم معاملات لے کے آ رہی ہے. اگر آپ لیڈنگ رول میں ہیں، اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں، آرگنائزر ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی ادارے کے ہیڈ ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہاں پہ جناب آپ کا سائن زبردست قسم کا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سے پہلے بہت ہے، اس ویک میں یعنی 24 یا 25 کے بعد سے جو لاسٹ سٹارٹ ہوا پیریڈ، یہ تھوڑا سا ذرا سا محتاط ہے. یہاں پبلک انٹریکشن یعنی عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ، اپنے ڈپارٹمنٹ میں آنے والے سائل لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں آپ کو ذرا سے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سی کمپلینٹس، بہت سی چیزیں ایسی ملیں جو آپ کے اوپر کام کا دباؤ بڑھا سکتی ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کی چیزوں کو ایٹ سٹیک لا سکتی ہیں. لہٰذا بڑا جسے کہتے ہیں نا پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنی سیٹ پہ بیٹھیے گا اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا لوگوں کو. سیاست کی میں نے بات کی تھی، سیاست ٹوٹل ایک الگ سٹوری، الگ کہانی ہے. اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کی اپنی زبان، اپنی اپروچ ہے. یہ میں خود تو نہیں ہوں، لیکن میں نے بہت سے سیاستدانوں کو دیکھا، بیچاروں کو، جن پہ میرے یعنی کلائنٹ سرکل میں بھی ہے، دوستوں کے سرکل میں بھی جتنے بڑے سیاستدان ہیں، لوگ ہیں، تو کبھی کبھی وہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو نظر آتا ہے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. جب وہ چلے جاتے تو میں کہتا ہوں یار کہ یہ لوگ آئے تھے، آپ مسکرا بھی رہے تھے اور آپ نے بڑی شدت سے وعدہ بھی کرے، گھبرائے نہ، ہو جائے گا کام. کیا واقعی ہوگا؟
تو کہتے یار نہیں ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیوں یہ سب کچھ کہا؟ ان کا میاں صاحب بات صرف یہ ہے کہ آپ تو بادشاہ لوگ ہیں، یہاں جو لوگ ہمارے پاس امیدیں لے کے آتے ہیں، توقعات لے کے آتے ہیں، کوئی گاؤں دیہات سے دور سے چل کے آیا ہے، اگر سنتے یہ بات ان کو کہہ دیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، مایوس ہوتا ہے آدمی، وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے. اور پھر گاؤں دیہات سے آنے والوں کا کلچر ایسا تو وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی اتنی دور چل کے گئے، ہمارے ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، منسٹر ہیں، سینیٹر ہیں، اور ہمیں جناب انہوں نے لفٹ بھی نہیں کرائی، چائے بھی نہیں پوچھا، پوری طرح بات بھی نہیں سنی اور کام کا کہا. تو لہٰذا ہر کام ہم کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کچھ کوشش بھی کرتے ہیں، باقی آپ کو پتہ پاکستان کا نظام ہے، ہماری بھی کتنی پار ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کہیں داؤ لگتا ہے، کہیں ہاتھ لگتا ہے، کہیں نہیں لگتا. یہ نظام ہی ہمارا خیر اوپر ہوبڑ دابڑ ٹائپ ہے. ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اونچا نیچا ہے، جس کی ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. میں اپنے ذاتی کاموں میں بھی یہی دیکھتا ہوں کہ کسی جگہ ایک بہترین دوست بیٹھا، اسی کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور فائل پھنسی ہوئی ہے، اور یار میں نیچے کہا تھا، میں اوپر کہا تھا، سمجھ کسی کو نہیں آتی، کیونکہ یہاں ہر آدمی جہاں بیٹھا ہے بادشاہ ہے. سوری، بات سے بات نکلی تو لمبی ہوتی چلے گی، آپ کے ستاروں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں، لیکن ہاں آپ کے کاموں کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے. اگر آپ کے بھی ایسے کوئی کام جو آفس میں پھنسے ہوئے ہیں، دفتروں میں پھنسے ہوئے ہیں، عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فرسٹریٹ ہیں، اریٹیٹ ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ ہیں. اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ آپ کی پلانٹری پوزیشن سیٹرن، مارس، اسکوائر ساری بنی ہوئی ہیں، جہاں کبھی کبھی اریٹیٹ ہو سکتے ہیں شدت سے. آپ کو اپنے لوگوں سے شکوہ ہو سکتا ہے، اپنے دوستوں سے شکوہ ہو سکتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے شکوہ ہو سکتا ہے، اپنے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان سے متعلق کوئی کام ہے تو وہاں سے بھی آپ کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے کچھ سمجھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں، کچھ خیال رکھیں، نہیں ہوگا. لہٰذا دھیرے دھیرے احتیاط کے ساتھ، یہ اس لیے میں نے ساری کہانی اور اس لیے یہ میں نے ساری سٹوری آپ کے ساتھ کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو ذرا سا ایموشنز کو کنٹرول رکھیں گے. بچوں سے متعلق بھی آپ نے بڑا خیال کرنا ہے، کمانڈ میں نہیں جانا، اپنے مزاج اور اپنے رویے کو ذرا سا سافٹ رکھنا ہے. آپ نے ٹریول پلان ہے، ٹریول پلان کے اوپر بھی آپ نے اچھی توجہ رکھنی ہے، بجٹنگ زیادہ بہتر طریقے سے کرنی ہے. آپ کا من جو ہے سفر کی طرف مائل ہے، جانا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا کا چاہتے ہیں. اسپریچول ٹریول بھی ہے جس میں حج، عمرہ، زیارات، جو بھی آپ جس قسم کی بھی آپ کی ضرورت ہے، ایموشنل ضرورت ہے، آپ کی روحانی ضرورت ہے، اس ساروں چیزوں کے اوپر بھی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ستاروں کی چال ایسی ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے بہت دنوں سے اگر آپ نے ریسٹ نہیں لیا تو میں یہ کہوں گا کہ اس ویکینڈ پہ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیے گا، کاموں کی پیس رفتار کو ذرا سا سلو کیجیے گا اور اپنی ذات کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا. ٹھیک ہے، یہ وقت کچھ اس طرح کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اسٹوڈنٹس کو میں یہ خاص کر کہوں گا یس کہ آپ کی اگر یعنی ایسے اسٹوڈنٹس جو ایف ایس سی اور گریجویشن اور اوپر اور خاص کر میڈیکل پروفیشن سے لوگ ہیں، جو اگر لیو کے لوگ ہیں، تو اپنا کنسنٹریشن لیول بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، نیند پوری کیجیے گا، ٹائمنگ بہتر رکھیے گا، ورنہ آپ کے رزلٹ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے جہاں عموماً آپ جو دیکھیں گے لاسٹ ویک میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ ہر وقت چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. یہ جو ٹائم ہے اس طرح کا ہے جہاں ایسی احتیاطی تدابیر آپ کو کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ جناب میں لیو پیرنٹس کے ساتھ یہ گفتگو کروں گا کہ آپ نے اپنے بچوں سے متعلق اگر بچوں کی خانگی زندگی میں کوئی پرابلمس ہیں، سارا کچھ ہے، سینئر لیو افراد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو وہاں آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے. کسی بچے کو غلط طریقے سے آپ نے گائیڈ نہیں کرنا ہے جس سے اس کی پرسنل لائف افیکٹ کرے، بلکہ کپل کو بٹھائیں، سمجھائیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کی ایڈوائز دیں. اپنا غصہ، اپنی رنجشیں، اپنے گریوینسز یا اپنی جو بیڈ ایکسپیرینسز ہے ان کو ان کے اندر مت ڈالیے گا، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لے کے چلیے گا. یہ ہے جناب آپ کی صورتحال. اور مالی معاملات میں پھر یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کنسٹرینڈ ہے، ہاتھ کو کھینچ کے رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو، ہاتھ اپنا محتاط ایکسپینس کیجیے گا. یہ ہے صورتحال. چینل کو جناب آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے، اور دوسری بات
ہمارے حلقہ احباب میں، اپنے حلقہ احباب میں اس کو پھیلانا بھی ہے، بتانا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خیال رکھیے۔ کوئی سوال ہو تو ہمارے پروگرامس کویشچن آنسر سیشن کے لیے لکھ بھیجیے، اس کا جواب دیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو سنبلا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، اور 24-25 سے ایک نیا اینگل سٹارٹ ہوا ہوا ہے۔ اور وہ نیا اینگل یہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے کہ 2-3 ستارے خوبصورتی کے ساتھ چلتے چلتے اب ایک جگہ پہ آ کے سینگ پھنسا بیٹھے۔ سینگ پھنسانے سے مراد میری یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے جہاں پہ چیزیں اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں، اپوزیشن میں جاتی ہیں، کاموں میں ڈیلے آنا شروع ہو جاتا ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے۔ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ، ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو، زمین جائیداد کا کاروبار کرنے والے لوگوں سے میں صرف آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی رفتار کو ذرا سا سلو کیجیے گا، سلو پیس پہ چلیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن، سن، مرکری، مارس، یہ ایک اپوزیشن بنتی ہے۔ جب یہ بنتی ہے تو یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری رفتار، ہماری چیزیں آہستہ ہوں۔ کوئی بڑا کانٹریکٹ سامنے آ رہا ہے، اس کو وقت دیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کیجیے گا۔ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگوں کو، یہ میں زمین کی جائیداد خریداری سے متعلق لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کنسٹرکشن سے متعلق لوگوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آپ کاسٹ آف کنسٹرکشن، کوئی نیا پروجیکٹ لینے جا رہے ہیں، کسی نئی کنسٹرکشن کمپنی بنا رہے ہیں، کوئی آپ کو چھوٹے کانٹریکٹر ہیں، بڑے ہیں، گروپ میں کسی بھی صورت میں ہے، تو آپ نے کاسٹنگ اور چیزوں کو بہت وائزلی کیلکولیٹ کرنا ہے، سمجھداری کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے۔ وینس فرسٹ ہاؤس میں ہے آپ کے، یعنی سیکنڈ ہاؤس انکم ہاؤس میں، جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو اسٹیٹیکلی انسان کو بڑا کمفرٹیبل رکھتا ہے، مزاج میں، بولنے میں، استعمال میں، چیزوں میں، طبیعت میں ایک نا بڑا سکون، متانت ہوتی ہے، کامنس ہوتی ہے، اسموتھنس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلنے کو جی چاہتا ہے، بولنے کو بھی دھیرے دھیرے دل چاہتا ہے۔ ایسے ہی سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو یہ آپ عین پلانٹری پوزیشن کے مزاج کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وقت بھی دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، لمحہ بہ لمحہ، قدم کا قدم بڑھنے کو دیتا ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہ سائن آپس میں ملتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جیسا میں نے کہا کہ سینگ پھنسا لیتے ہیں، تو آپ نے جس محنت، دل جمی کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے، اس کی آغاز کیا ہوتا ہے، اس کا رسپانس نہیں ملتا، فوری دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹلی اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ، بلکہ آپ اپنے اس پیس کو جاری رکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ان مسائل، ان پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اسی طرح آپ کی پرسنل ریلیشن شپ وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کبھی سنے ہوتے ہیں، دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ چیزیں دوبارہ اٹھنا شروع ہوتی ہیں۔ جب وہ دوبارہ اٹھنا شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر ہمارے لوگوں سے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا، اور وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فالس، یعنی بے بنیاد باتوں پہ ہوتے ہیں، اوپینین بے بنیاد ہوتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہے، کنفرنٹیشن ہے، کوئی آپ کو رائے ملتی ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سنی سنائی کوئی بات ہے، سارا کچھ ہے، تو خدا را آفس میں، دفتر میں، کام میں، گھر میں، دوستوں میں کسی ایسی چیز کو، کسی چیز کے بارے میں دل میں نہ لائیے گا۔ اپنے ریلیشن شپ کو آپ نے پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ فالس ٹائم ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، فالس ٹائم ہے جو آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سفر سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ موو کر سکیں، ٹریول کر سکیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی دل اچاٹ ہوتا ہے، جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا، مزاج کے پوائنٹ آف ویو سے تو تنہا نہ بیٹھیں، سفر کریں۔ سفر سے مراد کوئی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کوئی فوراً دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، نہیں، اپنے آفس سے نکلیں،
شامیں آج کل اچھی ہو رہی ہیں، شام میں کچھ وقت ذرا سا باہر گزاریں، اس سے آپ کا ذہنی طور پہ آپ کو فریش ایئر، آکسیجن چیزیں ملیں گی، آپ کا مزاج کمفرٹیبل ہوگا. کیونکہ جب ہم جتنے ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم مسائل سے بہتر طریقے سے نبرد آزما بھی ہو سکتے ہیں، اچھی سوچ بھی سوچ سکتے ہیں. اچھے دوستوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھا وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا. یہ وقت سارا اسٹرالوجیکلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور سب سے زیادہ میں آؤں گا ہیلتھ کے اوپر. اگر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہیں خدا نخواستہ صحت سے متعلق، اور ان میں بھی اسپیشلی میں کہوں گا کیونکہ جو ورگو سائن ہوتا ہے آپ کا سب سے اہم ایریا جو آپ نے سمجھنا وہ ہے آپ کا معدہ، پیٹ، ڈائجسٹیو سسٹم، کھانا پینا، بھوک، کانسٹیپیشن، ایسیڈیٹی، یہ سارا کچھ. آپ کو ان دنوں میں کانسٹیپیشنز ہوگی، آپ کو پائلز کی انڈیکیشن ہو سکتی ہیں، آپ کو جناب ہائپوگلیسیمیا یعنی بی پی لو بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر لو ہوگا، اور گلیسیمیا مطلب بلڈ شوگر لیول وہ بھی آپ کا لو ہو سکتا ہے، جس سے انرجی کم فیل ہوگی، لیتھارجی سی فیل ہوگی. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ فروٹس چیزیں انٹیک یہ سارا رکھیں، اچھی کمپنی، اچھا وقت گزاریں، لائٹ مزاج موویز دیکھیں، سارا کچھ ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اسپینڈ ٹائم ود یور ینگسٹرس، بچوں کے ساتھ، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دوستوں کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور پرابلمس کو کم سے کم ڈسکس کریں. کوئی بھی پرابلم آفس سے اٹھ کے گھر آتے ہیں تو گھر میں وہ چیز ڈسکس نہیں ہونی چاہیے آپ کی. کوئی گھر کا ڈومیسٹک ایشوز ہیں تو اسے گھر میں ہی دفن کر کے نکلی، آفس میں باہر دوستوں میں بیٹھیں تو اسے ڈسکس نہ کیجیے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ویک اسپیشلی جو ہے، چونکہ مون پوزیشن تو بہتر ہے، لیکن اگلے 2-3 دنوں میں آپ کو زیادہ اریٹیشن کا ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں منگل بدھ والے دن آپ کو زیادہ اریٹیشن، چڑچڑا پن آئے گا، چیزیں رکیں گی. کسی آفس میں کوئی کام پڑا ہوا ہے تو جناب وعدہ ہوا ہے ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوگا، اور جب وہ نہیں ہوگا تو آپ جسے کہتے ہیں کہ امپیشنٹ ہوں گے، اریٹیٹ ہوں گے. احتیاط کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سا کام ڈاؤن رکھیے گا، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہماری جلد بازی اور چیزوں سے کام ہونے کی بجائے بگڑ جاتا ہے، اس لیے میں ان ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں. فائنینشیل میٹر میں بھی میں یہی کہوں گا کہ سیونگ کی طرف جائیے گا، غیر ضروری اخراجات نہ کیجیے گا. سیونگ اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی اپنی جیسے چیزیں ہیں اخراجات کم کیجیے گا، تاکہ آپ کسی فائنینشیل برڈن کا شکار نہ ہوں. یہ وقت اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کا، کوئی لون یا ایسی چیزوں کا نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے اوپر کام کیجیے گا. یہ جناب آپ کی ہے ستاروں کی چال، یہ پوزیشن. نیکسٹ ویک کیا ہوتا ہے یہ لے کے آپ کے ساتھ آؤں گا، اور تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے انہی پوائنٹس کی روشنی میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا. اور ایک کام آپ کے ذمہ لگاتا ہوں، چینل کو سبسکرائب تو کیجیے، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے، اس موضوع کے اوپر بات بھی کیجیے، ذرا کمفرٹیبل فیل کریں گے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، خدا کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ کے ارد گرد بھی سارے لوگ خیریت سے ہوں. جناب، سفر، پلاننگ، کریئر، پروفیشن، یہ بڑی ملی جلی سی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے سارے سائن میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، جہاں آپ کا ذہن بڑی وسعت کا شکار ہے، ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے، گرو کر رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں کبھی آپ کو احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ، وہ فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے یعنی آفس میں بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کے پلانز، منصوبے کو اپنی مرضی کے مطابق، یعنی جیسا آپ نے سوچ رکھا ہے اس کو اسی طرح چلانے میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. مختلف طرح کی آراء آ رہی ہیں، مختلف طرح کے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں. فائنینشلی ایک کنسٹرینٹ سٹیج بن سکتی ہے، بجٹ ایلوکیشن، یہ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یہ ایک تھوڑا سا سلسلہ بنا ہوا ہے آپ کا. کریئر سے متعلق، پروفیشن سے متعلق یہ میں بات کر رہا ہوں.
پرسنل لیول پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو اٹس بیٹر، مچ بیٹر، بہت بہتر، اچھا ٹائم ہے، ٹھیک ہے آپ کا. آپ کی پرسنل گروتھ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ری شفلنگ کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے اسے بیچ کے دوسرا بہتر امپروو کرنا، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا، امپروو کرنا، یہ سائیکل آپ کے سارے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ریئل اسٹیٹ بزنس، جوائنٹ بزنس، فیملی بزنس کا حصہ ہیں، وہاں پہ زیادہ ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں سبلنگس کے درمیان، کزنس کے درمیان، تایا چچا جہاں جوائنٹ بزنسز چل رہے ہیں وہاں سے بھی کچھ چیزیں کام کو مخل کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، یہ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی پرسنل گروتھ، فائنینس اور یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ اکیلے تو ہیں نہیں ہیں، نہ آپ ان ساری وجوہات کی ذمہ داری ہے، پارشلی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اوورال نہیں ہو سکتا. انڈیپینڈنٹ کام کرنے والے لوگوں، اکیلے سول پروپرائٹر، انڈیپینڈنٹ کام کرنے والے، اور اسپیشلی خواتین کو میں کہوں گا، اگر آپ ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ بوتیک، آرٹس، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کا یہ وقت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اپنی انڈیپینڈنٹ موومنٹ کو سٹارٹ کیجیے گا، اپنے ایکسپینس کو ایٹ یور اون مینیج کرنے کے لیے کوئی نیا وینچر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں. دوسروں کے اوپر فائنینشیل ڈپینڈنسی آپ کی کم ہو سکتی ہے. کوئی انیشیٹو لیں تو وہ کامیاب اور سکسیزفل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن فائنینشیل اور گروپ کی شکل میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. انڈیویجولی میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہتر ہے. ایک چیز اور یہاں پہ میں بتاؤں، پرسنل لائف میں، میریٹل لائف میں ذرا سا ایشو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اپنے اسپاؤس، آپ تو لبرا ہیں لیکن آپ کے اسپاؤس میں اسپیشلی، یعنی ہسبینڈ یا وائف، اگر وہ ایریز ہیں، اگر وہ اسکارپیو ہیں، یہ دو ایریاز اگر ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں اگر ڈسٹربنس ہے تو اسے بہت احتیاط کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرابلم دونوں اینڈ پہ ہو سکتا ہے. دوسرے پارٹنر کو بھی پوچھ کے دیکھیے گا کہ کیا اس کو کیا اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے ذاتی زندگی تھوڑی سی متاثر ہو رہی ہے. کمیونیکیٹ کریں گے، خاموشی سے اپنے آپ کو اپنے اندر بند نہیں رہیں گے، گفتگو سب کے ساتھ مل کے کریں گے، مل کے زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. سیٹرن جناب سروس ہاؤس میں جب یہ آتا ہے ذمہ داریاں تو دیتا ہے بہت بڑی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہا تھا کچھ ستاروں کی بلاکیج ہے تو بلاکیج افیکٹ بھی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ جب بلاکیج افیکٹ کرتی ہے تو معاملات اور ایسے بگڑ جاتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. اگر آپ کے کوئی ٹریول پلان بنا ہوا تھا سفر کا، چیزوں کا، باہر جانے کا، اور آفیشیلی اس میں کوئی پڈا ڈال سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں، یہ جانے کی ضرورت نہیں، ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ذہن بنا چکے ہیں، مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. یہ جناب بنتا ہوا سائن ہے. بچوں سے متعلق ٹائم آپ کا بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پرسنل لیول پہ بھی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کے ذاتی رومانس، تعلقات، رشتے، چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے ان کی طرف چلیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا، پھر تب جا کے چیزیں امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میں مختلف طرح کے سائن ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں، دوسری چیز یہ کہ مرکری بھی تھوڑا سا بلاک میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پرانے لوگ، اولڈ ریلیشنز، پرانے لوگ کسی فنکشن، کسی جگہ پہ آپ کو مل سکتے ہیں، زندگی میں آ سکتے ہیں. اس سے آپ کے بزنس وینچرز چیزیں انڈر ڈسکشن آ سکتی ہیں، حتیٰ کہ بات آگے بڑھ کے پرسنل لیول پہ ریلیشن شپ اور چیزوں میں بھی امپروو ہو سکتی ہے. یہ پرانے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، بہت کزن جو بہت عرصے سے نہیں ملے تھے ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. دوستوں کے ریفرنس سے بھی کچھ پرانے دوست آپ کو مل سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کوئی نئے آپشنز بزنس سے، سفر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کا کوئی پلان ہے باہر جانے کا، سیٹل ہونے کا، بزنس کرنے کا، بزنس میں کوئی تبدیلی لانے کا، اور اس سے متعلق کوئی آدمی کسی ریفرنس کے ساتھ ملا آپ کو، تو یہ عین اسٹرالوجیکل سائن کے مطابق ہے، اس کے اوپر کام کیجیے گا، آپ کو اس کے اچھے نتائج ملیں گے.
یہ جناب ہے آپ کی صورتحال ستاروں کی اس ہفتے کے لیے. نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس لے کے آؤں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اور خیال کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ یاد ہے کیا کہا تھا میں نے آپ کو, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. تھینک یو. السلام علیکم. کیسے ہیں اسکارپیو دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے بتائیے کہ لاسٹ 3 دن کیسے تھے, ذرا اس کو سوچئے اور پھر اس کی روشنی میں آپ نے اگلا ویک سٹارٹ کرنا ہے. لاسٹ 3 ڈیز سے میں اگر بات کروں 24 کی رات سے, وہ کچھ میموریز آپ کے ذہن میں ہوں گی. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. وہ اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کچھ لوگوں کے ساتھ, آپ کے کولیگ کے ساتھ کام کے دوران کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی بدمزگی تو نہیں ہوئی, کوئی ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہوا اسپیشلی جس میں آپ جس کے اوپر بہت تکیہ کر رہے تھے, جس پہ بہت ٹرسٹ کر رہے تھے, اس سے دل ٹوٹا ہو, اس سے ڈسہارٹ ہوئے, اس نے وعدہ خلافی کی ہو, یا آپ کی پرسنلی آپ کو ڈیمیج ہوئے ہوں, کسی ایسی کوئی صورتحال تو نہیں. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, بیسیکلی آپ کی اسٹرالوجیکل پوزیشن جو نظر آ رہی تھی وہ آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں سینسٹیو اور ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. بہرحال یہ ایک سائن تھا جو انڈیکیٹ کر رہا تھا. یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہی کیفیت آگے آپ کے ایک پورا ہفتہ چلے گی بھی, اسی طرح کی فیلنگ آپ کے ساتھ ہوگی بھی. اس لیے بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا بڑا ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے, اور وہ جو ری ایکشن ہوتا ہے برا وقت جب ہوتا ہے تو وہ اس کے اثرات بڑی دیر تک دور تک چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن میں اس وقت ایک ٹف قسم کا ٹرمائل پیریڈ ہے جہاں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی پرسنل لائف, ریلیشن شپ, میریٹل لائف میں, رومانٹک لائف میں یہ ساری چیزیں بلاک ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس میں آپ نے زیادہ اپنے آپ کو محتاط طریقے سے لے کے چلنا ہے. یہ فائنینشیل میٹرز میں بھی یہی ہے کہ ریسیویبلز کا پرابلم ہوگا, کیش فلو اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے جتنی سیل چیزیں آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ اس طرح آپ کو نہیں ملیں گی. یہ تھوڑا پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی میں دیکھوں گا تو یہاں پہ بھی آپ کو ذرا سا کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسپیشلی میں فیمیلز کے ساتھ بات کروں گا. آپ کا پرسنل ہیلتھ, فیمیل ہیلتھ کا ایریاز جو ہیں وہاں پہ بھی ڈسٹربنس کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اف یو آر پریگننٹ تو ٹیک کیئر آف یور سیلف, ویری گڈ, ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا, موومنٹ کا, چیزوں کا, ڈائٹ کا, اسپیشلی ڈائبیٹک اور گلوکوز لیول, ان دونوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے. ان کی وجہ سے آپ کے موڈ میں اور چیزوں میں سوئنگز کافی آ سکتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں, جس سے آپ کی لائف افیکٹ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پرسنل اور جیسے کہتے ہیں اسپرچول لائف, روحانی زندگی, یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اینڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹریول پلان بن سکتا ہے, سفر کا پلان بن سکتا ہے گروپ کی شکل میں, جہاں کچھ لوگ جائیں گے اور جیسے کوئی زیارات, ایسی کوئی چیزیں, سودنگ افیکٹ ہوگا. اگر کوئی اس طرح کا پلان ہے جانے کا, پینڈنگ تھا, بن رہا ہے, تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا, یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. ملٹیپل ایریا ذہن میں چل رہے ہیں کام کرنے کے لیے, آپشنز 3 ہیں, یہ بھی کر لیا جائے, یہ بھی کر لیا جائے, امپرومنٹ کے لیے, بزنس کے لیے, ساری چیزوں کے لیے. پہلا مشورہ, جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا. اس کے بعد کوئی نیا وینچر ہے تو پھر اسے سمجھیے گا, اور اس میں یہ دیکھیے گا کہ آپ کا پرسنل نالج کتنا ہے. اسی طرح اف یو آر ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, یہ 3 ایریاز آپ نے بڑے سمجھے ہیں. میڈیکل فیلڈ آل لگتی ہے. اس میں ابھی کچھ عرصہ آپ کو انڈر سپرویژن کام کرنا ہے. اگر آپ ینگ ہیں, 30s کے قریب آتے ہیں, آپ نے 5-4 سال ہاسپٹل کی ہے, انڈیپینڈنٹ پریکٹس کی ہے, اب آپ فوری طور پہ, یعنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس سے مراد ہے ہاسپٹل میں انڈر دی سپرویژن آف سم سینئر ڈاکٹر, اسپیشلسٹ, کنسلٹنٹس, انڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ فوری طور پہ اپنے بزنس کو الگ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اسٹل اسے اسی طرح کنٹینیو کیجیے گا. البتہ جیسا میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ کچھ ڈسٹربنس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کچھ پریشانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, ریلیشن شپ ہٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ڈسہارٹیڈ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بریک لے لیں, آف ہو جائیں 1-2 دن,
سین سے پرے نکلیں گے، چیزیں بہتر ہوں گی، دوستوں سے ملیں، کمفرٹیبل ہوں، امپرومنٹ ہو، لیکن اپنے کریئر اور پروفیشن والے جگہ کے اوپر آپ نے کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آنے دینا۔ کسٹمر سروس سے ریلیٹڈ اگر ہیں تو اپنی سروسز کو امپروو کیجیے گا، ڈیلیوری کو بڑا بہتر طریقے پہ لے کے چلیے گا، کمٹمنٹ کو آپ نے آنر کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسنٹریشن پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے، توجہ پوری طرح نہیں بن پاتی، کتاب اٹھاتے ہیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اسائنمنٹس انٹرنیٹ میں آئی پڑی ہے، ای میل میں آئی پڑی ہے، کچھ دوست بتاتے ہیں لیکن خود کھولنے کو دل نہیں کر رہا۔ پلیز فوکس یور سیلف، اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیجیے گا، فوکس کیجیے گا، یہ وقت تھوڑا سا کام کرنے کا ہے، توجہ دینے کا ہے، شارٹ ہے لیکن گزر جائے گا، نکل جائے گا۔ یہ ہے جناب آپ کی ملی جلی سی کیفیات ستاروں کی جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ نیکسٹ ویک کیا ہوتا ہے یہ پوزیشن لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک مجھے آپ اجازت دیں گے، اور میری ریکویسٹ، میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اسے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب جوپیٹر اینٹی کلاک وائز اور 6th ہاؤس، یہ میں نے، میرا خیال ہے آج سے 2 ویک پہلے بھی آپ کے بارے میں بات کی تھی کہ جب جوپیٹر جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے 6th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز پڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنے پروفیشن اور کریئر سے متعلق تھوڑی سی ابہام پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، فیئرز اور خوف ہوتے ہیں، انسرٹینٹی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے فائنلائز ہونے کا وقت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیٹرن 25 کے بعد جو پوزیشن 25 نومبر کے بعد جو چینج ہوئی، اب ان چیزوں کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے۔ یہ ویک بڑا ڈیسائسو ہوگا، اور اس ویک میں آپ یہ دیکھیے گا کہ منگل سے لے کے جمعرات تک آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ اس میں آپ کی پروگریس، آپ کا کام، آپ کی چیزوں کو ویلیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی روشنی میں آپ کے مستقبل کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم یعنی بہت کام کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ایوارڈ نہیں ملتا، ریکگنیشن نہیں ہوتی۔ یہ وقت اس طرح کا بھی ہے، خدا نہ خاصا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ چیلنج ہو، آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی ایکسپیکٹیشن، چیلنج آپ نے کام کیے، ایفرٹ کی، سارا کچھ ہوا، اگر کوئی ویلیویشن کی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، کچھ بات ہوتی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی ان ایفرٹس اور آپ کے پازیٹیو چیزوں کو کسی نے ویلیویٹ نہیں کیا، ڈسکس نہیں کیا۔ یہ ایک اینگل بنا ہوا ہے۔ بہرحال جنرلی میں آپ سے کہوں تو یہ وقت بہتر ہے، تھوڑا ڈیلے کرنے والا ہے، ریلیکس رہنے کا ہے، اپنے مزاج موڈ کو قابو رکھنے کا ہے، لیکن ایسا پرابلم نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے جناب کہ جب مارس سیٹرن، آپ کے مارس اور مرکری اور وینس ایک خاص اینگل پہ، یعنی خواہشات کے حصول میں وہاں موجود ہے، تو یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لگژریز کی طرف جاتے ہیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی چیزیں، کپڑے، چیزیں یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور جلد بازی یعنی تیزی سے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، اچیو کرنے کو دل کرتا ہے، چینج کرنے کو دل کرتا ہے۔ اسی طرح پرسنل لائف میں بھی یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، رومانس کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مزاج میں بڑی سویٹ قسم کی چینجز آتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا بھی کروں گا کہ اگر آپ کوئی ایسی میٹنگ میں، ایسے گیٹ ٹوگیدر میں کوئی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ذرا زیادہ کلوز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی کوئی اس کی خبر بنا لیتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے جس سے آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہو سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اور یہ کوئی ارادتاً نہیں ہوتا، انسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاقاً کوئی چیز بنتی ہے۔ ویک لمحہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ڈسکلوز ہوتی ہیں اور غلط رنگ اور معنی کے ساتھ لوگوں میں شیئر ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا 100 دشمن 100 سجن، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس نظر سے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اپنی اچیومنٹس کو ہمیشہ صرف بہت پیارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے جو واقعی آپ کے ساتھ خوش ہوں، زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کیجیے پروگریس کو، چیزوں کو، اچیومنٹ کو۔ فائنینشیل میٹرز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے پازیٹیو ہیں، فائدہ مند ہیں۔
کوئی پرانا کیا گیا کام اس کا ریوارڈ ملتا ہے فائنینشیل، چاہے پرائیویٹلی آپ نے کسی سے کیا ہو، آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ود ان دی پرمیشن آف آرگنائزیشن کسی دوسرے کو سروسز دی ہوں، وہاں سے بھی آپ کے لیے آسانیاں اور بہتری ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کیش فلو ٹھیک چل رہا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، صرف اور صرف 12th ہاؤس آپ نے بچانا ہے، سائیکولوجیکل۔ ایسے لوگ جن کی مینٹل خدا نخواستہ کنڈیشن ہے، مزاج کے جن کے پرابلم ہے، بائی پولر ہے، شیزوفرینک انڈیکیشن اگر آ رہی ہے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی میڈیسنز اور اپنی چیزوں کو آپ نے ریگولر جاری رکھنا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کسی طرح کی نہ ہو۔ یہ بڑا احتیاط والا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فیملی میٹرز اچھے ہیں، سبلنگز کے ساتھ ٹھیک سلسلہ چل رہا ہے، بہن بھائی کزنز یہ سارے ٹھیک بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ نئے لوگ انٹر ہوتے ہیں لائف سائیکل میں جو وقت سے بہت پہلے آپ کے ساتھ جگہ بنا لیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی ذرا دھیرے دھیرے چلنا، آگے بڑھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اسٹیٹس کانشیس لوگ، ایسے لوگ جو آپ کے سائن میں، سیجیٹیریس سائن میں، جو اپنے رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، پہننا، اٹھنا، اوڑھنا، گاڑی میں جانا، پریزنٹیشن، گھر، یہ سارا کچھ، یہاں پہ شاید آپ کو کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے خواہشات کے اگینسٹ، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے، موڈ میں تبدیلی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو رننگ کام جاب جو آپ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اریٹیٹ ہوں گے۔ لہٰذا ایکسیپٹ دا ریئلٹی، جہاں جیسے بیٹھے ہیں اسی طریقے سے اسے بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی ہے صورتحال۔ اور یس، ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں کہوں کہ لیور اور ہارٹ، ان دو کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سیٹرن مارس جب یہ خاص اینگل میں بنتے ہیں، جوپیٹر یہ ہوتا ہے، تو یہاں جو دو چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بی پی رائز کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا بون سٹرکچر، ہڈیاں جو ہیں، ہڈیوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہڈیاں جو مسلس کو باندھ رہی ہیں وہاں پہ جوائنٹس ویک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے لوور بیک اور آپ کی نیز، پاؤں یہ رہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ کوئی واک، تھوڑی سی جاگ، ہلکی پھلکی جاگنگ، نہیں کہوں گا کہ زیادہ شوق آپ کے نیز کے اوپر زیادہ نہیں آنا چاہیے، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، یہ آپ کو افیکٹ کرے گا۔ بچوں سے متعلق ٹائم ماشاءاللہ بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کی اچیومنٹ، پروگرس، سکسیس آپ کے ذہن میں ہے، جو باعث خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، فخر کے بھی ہے۔ تو جہاں کچھ چیزیں خدا نخواستہ تھوڑی ویک ہوتی ہیں، وہاں کچھ چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں۔ تو ویسے بھی کسی ایک چیز کو لے کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، زندگی پورا ایک چیپٹر ہے جس کے سارے حصے ہیں، ہر لائن ہر طرح کا مزاج ریپرزینٹ کرتی ہے، تو 100 چیزیں بہتر ہیں، اگر 90 بہتر ہیں 10 خراب ہیں، تو 90 کا شکر بھی ادا کریں، 10 کے لیے پریشان بھی نہ ہو، وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اپنا توکل اور ایمان مضبوط رکھیے گا۔ یہ جناب صورتحال آج ہوئی کی۔ اگلے ہفتے کیا ستارے کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لک بیزی ڈو نتھنگ والی بات ہوتی، کبھی کبھی تو یہ کوئی آپ کی اپنی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ارد گرد ایسی آپشنز گھوم رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، ایک میٹنگ، دوسری میٹنگ، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے مطلب یہ کہ بعد میں پتہ چلتا ہے ہم 10 میں سے کوئی ایک آدھ چیز میچیور ہو، یہی ٹرینڈ ہوتا ہے۔ 10 آئیں گی، ایک میچیور ہوگی، یہ بڑی بلیسنگ ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پلانٹری پوزیشن ذرا سی اس طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ دھیمے چل دھیرے چل والی کیفیت ہے۔ کنسٹرکشن، چونکہ یہ کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ارتھ سائن، ارتھ سائن چونکہ آپ کا فکس سائن ہے، ارتھ سائن ہے، سیٹرن، آئل، آپ کی جو آٹوموبیل، اسی کے ساتھ ساتھ لینڈز، ڈیولپمنٹ، ان فیلڈ سے متعلق کام کرنے والے لوگوں کے پاس، اور اسپیشلی اگر آپ کا ایریا آف ورک دوسرا شہر، دوسرا ملک ہے، تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا۔ کام بے شک کیجیے گا، آپ کو بڑی اچھی سالڈ پرپوزلز بھی آئیں گی، سنسیئرلی اس کے اوپر کام بھی کیجیے گا،
لیکن جو ایگزسٹنگ کام ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، ان کے اوپر پوری توجہ اور فوکس رکھیے گا۔ بلکہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا، کوشش یہ کیجیے گا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیرالل چلا کے رکھیں۔ بڑے کام جو ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو ذرا سا پرابلم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ چیزیں آپ کی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو حسب توقع نہیں ملتا، لیکن چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک ایسی سی صورتحال ہے جو ذرا سمجھنے والی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا جو پلینٹ ہے سیٹرن جو ہے وہ خود ایک ایمبیشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، جہاں وہ بڑے لیول پہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، امپروو کرنا چاہتا ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف کو، لیونگ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا چاہتا ہے، فیملیز کو بدلنا چاہتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ کی فائنینشیل ریکوائرمنٹس بنتی ہوئی دکھائی دیتی اس طرح پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ جوپیٹر بہت اچھی پوزیشن میں اینٹی کلاک وائز ہے، بہت زیادہ لوگ بھی آپ کے آس پاس ہیں فائنینشیل مینرز کرنے کے لیے، آپ کو کمٹمنٹس بھی مل سکتی ہیں کہ گھبرائیں نہ، کیپ آن ورکنگ، کوئی جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے، کام بھی ہو سکتا ہے، ہم مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے وسائل، اپنی ریسورسز اور اپنی ایگزسٹنگ کمٹمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے۔ جو ورک ان ہینڈ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے نامکمل چھوڑ کے، ادھورا چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ یہ تھوڑی سی میری سجیشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وینس جناب بڑے اچھے پوزیشن میں آپ کے، پھر وہی میں بات کروں گا کیپریکینین اگر آپ کا پولیٹیکل ایکسپوئر ہے، آپ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں اور فیوچر پلان ان سے وابستہ ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن بھی آ سکتا ہے، ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، چندے کی شکل میں، ڈونیشن کی شکل میں، کسی ایسی چیز میں آپ سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ کے پاس گورنمنٹ آفیشل یا ان لوگوں کی بھی آپ کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ بن سکتی ہے انریزنیبلی، جو آپ کے لیے پرابلم بنے گی، اور نہ کرنے کی صورت میں لیگل کمپلیکیشنز بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں آپ کے لیے۔ بہرحال یہ زندگی ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا بیڈ لک ہے ہماری انفارچونیٹلی سسٹم میں، اور جوڈیشری سے لے کے اور بڑے بڑے اداروں تک لوگ جس طرح کے بیٹھے ہیں اور جیسے خبریں آتی ہیں مایوس کن چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے شو آف سے بچیے گا، اپنے آپ کو دکھانے سے بچیے گا۔ جتنے آپ ہیں کوشش کیجیے گا کہ اس سے کم نظر آئیں مارکیٹ میں، تب یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ فائنینشیل میٹرز امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، بہتر ہیں۔ بڑی کمٹمنٹس جو ہیں ریسیویبلز میں ڈیلے ہوگا۔ اسی طرح اگر آگے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، ایک طرف سے آ رہی ہے دوسری طرف سے جا رہی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے اسی سپیس کو سامنے رکھنا ہے اور پھر کمٹ کرنا ہے۔ بہت عرصے سے اگر آپ ہیں جاب لیس ہیں، کام نہیں کیا، تو اس کی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شارٹ ٹرم کوئی پروجیکٹ، کوئی کام بھی مل سکتا ہے آپ کو، بھلے وہ آپ کی فیلڈ کا نہ ہو، اس سے ہٹ کے بھی ہو۔ اگر کوئی ایسی آپشن ملتی ہے تو ضرور انیشیٹو لیجیے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ بچوں سے متعلق ٹائم بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایجوکیشن کریئر میں ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بہترین ہے۔ لیکن اگر بچے باہر جانا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی ان کی رہنمائی اور اس کا پیپر ورک کام کرنا بہتر اور فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ صحت سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل دو ایریاز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ، نیک، گردن، وہ بون سٹرکچر، درد ورد بھی آپ کو ہو سکتا ہے یہ، اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی لوور باڈی، یہاں پہ درد کی انڈیکیشنز ہو سکتی ہے، ہڈیوں میں درد کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ صحت کا خیال رکھیے گا۔ بلڈ پریشر، یہ ایک آپ کا مارس چونکہ افیکٹ ہوا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی یہ انڈیکیشن ہے۔ جنرلی میں یہ کہوں گا یہ جو میری ساری ڈسکشن ہے اسی کے مطابق آپ کا پیٹرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ ہیں تو آپ کی ہائر ایجوکیشن کا ایریا کھلا ہوا ہے۔ مثلا اگر آپ
ٹریننگ کروا رہے ہیں، ٹیچر ہیں کسی جگہ، تو فردر کوئی نئے کورسز نئی چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ ایریا بھی آپ کا کھلا ہوا ہے، وہاں پہ بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو کچھ اسکالرشپ یا ایسی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، اس کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ہفتے کی۔ آئندہ ہفتے کیا ہوگا یہ لے کے آؤں گا، اور ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب جسے کہتے ہیں کہ زندگی خوبصورت سموتھ چل رہی ہو تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جواز بنا کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف اس لیے کہ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن مارس سیٹرن جب سکوئر بنتی ہے تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں یا ہو رہے ہیں جہاں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے گول اچیو ہونے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی پلانٹری پوزیشن ہے جہاں پہ جا کے ضروری نہیں ہوتا کہ واقعی کسی جگہ کسی آپ کے کاموں میں رکاوٹ یا آپ کی زندگی کے پرابلم میں کسی دوسرے کا ہاتھ ہو، لیکن آپ کی اپنی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہاں یہ اس طرح اس لیے ہوا کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا، جبکہ ایکچوئل پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں معمولی طور پہ ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ہماری ڈیسٹنی ہوتی ہے جہاں کچھ معاملات میں ہمیں پرابلم آنی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سا فیکٹر آپ نے سمجھنا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے چیلنج نہیں کرنا، اگریسو نہیں ہونا، اریٹیٹ نہیں ہونا۔ موڈ سوئنگس آ سکتے ہیں آپ کے، اس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ سے جسے کہتے ہیں انوائڈ ہو سکتے ہیں، آپ سے شاکی ہو سکتے ہیں۔ تو ٹیم کی شکل میں، گروپ کی شکل میں کام کرنے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ری ایکشنز کو کم سے کم کیجیے گا۔ اگر آپ کے اوپر کام کا بہت زیادہ دباؤ ہے تو اپنے معاملات کو، اپنے کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے گا، تقسیم کر دیجیے گا، ڈیوائیڈ کر دیجیے گا، تاکہ پوری طرح سے آپ ریلیکس اینڈ کام ہوں۔ جو پورشن آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر پوری توجہ دے سکیں، اور جب سارا کچھ رکھیں گے، پرفیکشنسٹ ہونے کی کوشش کریں گے، تو وہاں پہ آپ چیلنج میٹ نہیں کر سکتے، آپ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ پرسنلی رسپانسیبل ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ ہے تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کلیئر کٹ پوزیشن میں بات نہیں کر سکتا تھا جتنا میں نے آپ کو بتایا۔ جی، سیکنڈ چیز یہی ہے کہ ایکسپینس تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کیجیے گا۔ اخراجات اب غیر ضروری آپ نے نہیں کرنے، آنے سے پہلے پیسے جانے کی پلاننگ نہیں کرنی۔ یہ آپ کا اگلا 1-1.5 مہینہ فائنینشیل کرنچ والا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، تو بجٹ کو ذرا سا محدود کیجیے گا، سیونگ کی طرف جائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹریولنگ میں فریکوینٹ انڈیکیشن بن رہی ہیں جہاں آپ کو شاید سفر کرنا پڑے گا۔ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہم پلان کرتے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف یور بزنس اور یور پرسنل ہیلتھ یا ایموشنل پرسنل لائف کے، کہ مجھے کچھ عرصہ بریک لینا ہے۔ اب جب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ انوائڈیبل سرکمسٹینسز کی وجہ سے آپ کو شاید سفر کرنا پڑے، جو فائنینشیل آپ کے لیے پریشر اور برڈن ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ پوزیشن آ گئی۔ سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لاء سے متعلق ہیں، جوڈیشری سے متعلق ہیں، لاء پروفیشن سے متعلق ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا اکاؤنٹنسی فرم میں کام کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو اپنے کلائنٹ کی طرف سے اور آپ کو تھوڑا سا پریشر ملے گا، نئے کام آ جائیں گے اور جہاں سے آپ نے ان کو ریلیف لے کے دینا آپ شاید نہ دے سکیں، تو اس کی وجہ سے پروفیشنل اور کریئر لائف میں ذرا سا امبیلنس کریٹ ہوگا۔ بڑے عرصے بعد شاید آپ کو لگے گا کہ کوئی فرم جو آپ کے ساتھ اپنی سروسز جن کو آپ دے رہے تھے وہ آپ سے شاید بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ آپ نے اپنے کاموں کے پریشرز کو ڈیوائیڈ اور ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ آپ ٹائملی اپنے گولز اور چیزوں کو اچیو کر سکیں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔
سیکنڈ جناب، ہیلتھ سے ریلیٹڈ فیملی میں اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے. فیمیل فیملی ممبرز اسپیشلی اولڈ ایج سے ہوں تو وہاں آپ نے زیادہ کیئرفل رہنے کی کوشش ہوگی. ویدر چینجنگ ہمارے یہاں ایک فیکٹر ہے، سارے دنیا میں نہیں ہے، اس کا افیکٹ آتا ہے، لیکن جنرلی میں دیکھتا ہوں تو یہ ایک ویک پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کو انگیج کرے گی لک آفٹر کرنے کے لیے اپنے ریلیٹیوز کو، بزرگوں کو. اسپیشلی فیمیل ایکویریس جو ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں چھوٹے بچے بھی ان کی توجہ کے طالب ہوں گے. ان کو ضرورت ہوگی کہ آپ چھوٹے بچوں کی ہیلتھ اور صحت کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا. ایموشنلی چونکہ آپ کا اپنا سائن ایک اس طرح کا ہے، ایئر سائن سے ریلیٹڈ افیکٹ کرتے ہیں، تو یہاں آپ، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو ذرا سا محتاط ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی. مرکری بھی ایک خاص اینگل پہ موجود ہے. کبھی حالانکہ آپ کا کمیونیکیشن والا سٹار ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں ایکویریس، ونڈرفل پیپل، اور ویسے ہی میرے آپ کو بتایا کہ فیوریٹ سائن ہے یہ میرے دوستوں کا، لوگوں کا. لیکن کبھی کبھی ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ ہم بہترین خوش باش ہوتے ہوئے بھی ڈیپ ان سائڈ سیڈ فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو لو فیل کرتے ہیں، لو انرجی میں ہوتے ہیں، کم بولنے کو دل کرتا ہے، سوشل لائف میں اتنا ایکٹیو رہنے کو دل نہیں کرتا، انویٹیشنز آتی ہیں تو جانے کو دل نہیں کرتا. اوکے، اٹس آل رائٹ، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. دماغ کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، مزاج کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہٹ کے بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے. وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے نا کہ کہتے ہیں کہ گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے، دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں. تو اپنے دل میں جھانکیں، اپنے من کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا کوئی رومانٹک چیز تو نہیں افیکٹ کر رہی، کسی کی نظر کیسی تھی یہ تو نہیں آپ کے دل کو چبھ گئی. یو آر ویری سینسٹیو، بہت حساس ہیں، اتنا حساس نہ ہو، یہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. میں آج آپ کو بتاتا چلوں، میرے پاس جو سینکڑوں ہزاروں کا ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹا میں دو لوگوں کو سب سے زیادہ ڈسٹرب دیکھتا ہوں سائیکولوجیکلی. ایک اسکارپیو سائن، دوسرا آپ کا سائن جو ایکویریس سائن ہے، اور تیسرا سائن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کینسر سائن ہے. ان لوگوں کی لائف، کیونکہ یہ بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اسپیشلی ایکویریس کی میں بات کروں گا، کسی کا دکھ درد سن کے خاموش نہیں رہ سکتے، مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اسی لیے درد اور دکھ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اتنی بات نہیں ہوتی جتنا دل پہ لگا لیتے ہیں. تو یہ پلیز اپنے آپ کو ذرا سا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کیجیے. زندگی بڑی تلخ اور سخت ہے، ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہیں، اسی طرح انہوں نے غزہ کے اوپر بات کی، شی از آلسو ایکویریس. تو میں نے اسے کہا کہ بابا ایک کام کرو، یہ جو کچھ ان دنوں چل رہا ہے آپ نے موویز نہیں دیکھنی، غزہ کے بارے میں جو پروگرام چینل آ رہے ہیں بس آپ ریڈ کریں گے، کلپ نہیں دیکھیں گے. بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. یو پیپل آر اے ونڈرفل ہیومن بینگ. بہترین فلنتھراپسٹ، ہیومن سروسز کے لوگ آپ کے سائن سے ریلیٹڈ ہیں. لہٰذا بابا جن کی آپ لک آفٹر کر رہے ہیں ان کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اس لیے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے زیادہ اپنی ایموشنل ہیلتھ کے اوپر زیادہ کام کیجیے گا، اسے زیادہ بہتر رکھیے گا. یہ جناب آپ کی صورت حال اس ہفتے کی. نیکسٹ ہفتے کیا ہوتا ہے یہ صورت لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اجازت. اور ہاں یار، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دوستوں میں بھی پھیلائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. خدا کرے آپ کے ارد گرد سب لوگ خیریت سے ہوں، سب کچھ ہوں. جناب آپ کے چارٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ذہن میں فوراً آتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کم مقابلہ سخت. تھوڑے وقت میں بہت سے کام کرنے ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. آپ کا تعلق چاہے پرائیویٹ سروس کے ساتھ ہے یا گورنمنٹ سروس کے ساتھ ہے، آپ کے اوپر کاموں کا پریشر، دباؤ بہت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس میں کچھ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ آپ کے کولیگ چھٹی چلے جاتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی رسپانسبلٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور پھر دوسری صورت یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وہاں آپ اپنے آپ کو ایزی بھی نہیں لے سکتے، غفلت یا سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے امپریشن اور اپنی پرفیکشن اور اپنی کوالٹی کو بھی مینٹین کرنا ہے. یہ ایک خاص سائن ہے آپ کا. ویسے پائسیز آر ونڈرفل پیپل، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈیلیور کرنے والے پریکٹیکل لوگوں کا سائن ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر
وہ بھی اس وقت آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے، اور وہ ہے بھی تھوڑا سا اینٹی کلاک وائز. وہاں آپ کو اپنے پروفیشنل لائف سے ہٹ کے آپ کی فیملی، ڈومیسٹک انوائرمنٹ اور پرسنل انوائرمنٹ میں بھی آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہوتی ہوئی، بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ٹائم آپ کو لگے گا کہ کم ہے. 12 گھنٹے بھی آپ کے لیے پورے نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اپنی نیند افیکٹ کرے گی، ہیلتھ افیکٹ کرے گی. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں تو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم ایسا ہوگا کہ اسے زیادہ ٹائم دیجیے گا، اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے ٹائم کو کم کیجیے گا، اور پھر آپ اپنی نیندیں پوری کیجیے گا ویکینڈ کے اوپر جا کے. یہ ضروری ہے. کوالٹی آف ہیلتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ، کنسنٹریشن کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے ہماری ڈیپ سلیپ، پیسفل نیند. یہ بڑا اہم ہے، سمجھنے والی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر کام کیجیے گا. پائسس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک اوور آل میں دیکھتا ہوں تو ایک ذرا سا مشکل وقت ہے، ٹف ٹائم ہے، چیلنجنگ ٹائم ہے، جہاں آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ، پریشر زیادہ رہے گا. چھوٹے موٹے مائنر ایشوز زندگی میں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزوں سے متعلق، گھر میں کوئی انوالومنٹ، انگیجمنٹ زیادہ بنے گی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی خراب ہو گئی، آپ کو ہر وقت لگے کہ یار ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے، یہ بڑے دنوں سے ہی ہوا ہے، تھوڑے دن کچھ اور ایسا ہوگا، پھر ریلیف اور کمفرٹیبل بھی ملے گا. ٹریول ٹائم سے متعلق ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا سفر ہے جو بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کا ٹریول ٹائم جو سٹارٹ ہوتا ہے نیو ایئر، دسمبر کے قریب جا کے مڈ جنوری تک، تو اس کی پلاننگ اور اس کے اوپر کام کرنے کا یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے. ہوم ورک کام بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، چیلنجنگ ٹائم ہے، جہاں آپ کے اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ آپ کام کریں، ایز اے سپروائزر، ایز اے ٹیچر، ایز اے گائیڈ، ایز اے کوچ، وہاں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہوگا. آپ کی کسی پرسنل وجہ سے آپ کا انسٹیٹیوشن یا آپ کے لوگ افیکٹ اور سفر کر سکتے ہیں، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو آپ نے بڑا پرفیکٹ رکھا. بچوں سے متعلق سائن بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جوپیٹر جناب موجود ہے آپ کے سائن میں، اچیومنٹ آتی ہوئی ماشاءاللہ دکھائی دیتی ہیں، جہاں آپ کو ایک کم از کم روحانی تسکین اور خوشی تو ہوتی ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، چیلنجز کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں بہتر مل رہا ہے، انشاءاللہ ملے گا بھی. ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ سیٹرن جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو آنے والی سختیاں، جو ٹینشنز ہوتی ہے، بیسیکلی وہ آپ کی تربیت کا پروسیس ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے. ایک بہت پرانے ہندو اسٹرالوجر تھے، اس کا ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں ہمیشہ متاثر ہوتا ہوں کہ جب سن سائن کے ساتھ سیٹرن آ کے لگے، جسے کچھ لوگ شمسی ساڑھ ستی بھی کہتے ہیں، وہ نیگیٹو لیا جاتا ہے، لیکن وہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر پلینٹ، یعنی سیٹرن زحل کو ٹیچر پلینٹ کہا جاتا ہے. اور ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ ٹیچر کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹف اسائنمنٹ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری کنسنٹریشن اور توجہ چاہتا ہے، نہ پوری کرنے کے سلسلے میں ذرا سی پنشمنٹ بھی دیتا ہے. لیکن یہ ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، سیکھیں گے، چیلنج لیں گے، کام کریں گے تو زندگی میں کامیاب ہوں گے. جو لوگ اس کو پازیٹیو سینس، ان ذمہ داریوں کو، چیزوں کو لیتے ہیں، وہ بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگ اس سے منہ چرا لیتے ہیں، فیس نہیں کرتے، تو پھر لیٹر ایج میں جا کے انہیں پرابلم ہوتے ہیں. پائسس کا سائن جوپیٹر سائن ہوتا ہے، اسے بڑا بزرگانہ کہا جاتا ہے، وائز لوگوں کا سائن کہا جاتا ہے، جس میں خدا کی طرف سے رحمت کا ایک فیکٹر بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. تو آپ کے لیے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، پائسس اینڈ سیجیٹیریس. لیکن اس وقت کیا پوزیشن بنی ہوئی کہ آپ کا فرسٹ ہاؤس پائسس اور 10th ہاؤس آپ کا سیجیٹیریس ہے، یعنی آپ کا اپنا اور آپ کے 10ویں گھر کا. 10ویں گھر اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کہ جس نظر سے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ سائن بھی اٹھ کے کہیں ڈسٹنس پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑا سا ویک ہے. اس ویکنیس کو پورا کرنے کے لیے آپ کی پرسنل گروتھ، ایکسپیرینس کام آئے گا، سٹریس کام آئے گا، پریشر کام آئے گا، گڈ مینجمنٹ کام آئے گی. تو جناب یہ آپ کی ایک کیفیت ہے اس پورے ویک کے لیے.
ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے تو مائنر چھوٹے موٹے ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. وہ خیال رکھنا ہے سیٹرن مارس جب بھی ان دوست کے ساتھ اسکوئر بناتا ہے تو آپ کو مائیگرین کی اگر ایشو ہے تو وہ رہے گا. گردن کی ایکسرسائز کیجیے گا، سر کی ایکسرسائز کیجیے گا، پلو کا خیال رکھیے گا. ایک تو یہ واٹر انٹیک بڑھائیے گا، کیونکہ آپ کے بونز میں، ٹانگوں میں کریمپس اور اس طرح کی چیزیں فیل ہو سکتی ہیں. تو واٹر انٹیک آپ نے اپنا، سردیاں ہیں کم پیتے ہیں، آپ نے پانی زیادہ پینا ہے. فٹ رہیں گے، پرفیکٹ رہیں گے تو بہتر طریقے پہ بھی پرفارم کریں گے. اور سیکنڈ ایک چھوٹی چھوٹی چیز بتاتا چلوں، یہ جب 2 ستارے پازیٹیو تو ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی امپیشنٹ ہوتے ہیں. آدھی بات سن کے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں اور چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. بی پیشنٹ اینڈ کام. تھوڑا سا اس ویک میں آپ نے نا توجہ سے کسی کو سننا ہے. اسپیشلی یہ آپ کے آفس میں کوئی سینئر کا پرابلم ہے، ڈومیسٹک معاملات گھر میں، ہسبینڈ وائف واٹ ایور اسپاؤس، اگر وہاں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو آپ نے پہلے پوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسرے کے پرابلم کو سننا ہے، تاکہ کسی کو محسوس ہو کہ آپ کی پوری توجہ ان کی گفتگو کی طرف ہے. اسے ایزی نہ لیں، فورگو نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. چیلنج تو ہے بابا ہر ایک کے لیے، ہر فیلڈ میں آپ کو چوکا سر چکانا رہنا. اور ویسے مجھے امید ہے آپ جیسے ہیں آپ نپٹا لیں گے. یہ اس ویک کی صورتحال ہے. اگلے ویک کیا ہوتا ہے یہ لے کے آپ کے سامنے آؤں گا. اور جانے سے پہلے پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ بتائیے گا. اور اپنے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. ہم اپنے پروگرام میں ریگولر آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ویک تک، ٹھیک ہے؟ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے لیے آسانیاں کرے، رب رکھا.